کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام کیا ہے؟ اگر تاریخ ہے تو واضح ثبوت دیجئے، قرآن میں آزر لکھا ہوا ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ قرآن پاک میں جو آزر لکھا ہوا ہے ایک شخص کا نام، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی رشتہ داری جو ہے وہ تعلق، وہ ابی ہے کے لفظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور ابی کہتے ہیں باپ کو، جس کا لفظی معنی بنتا ہے کہ آپ کا باپ، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر۔ تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ باپ میں اور والد میں فرق ہوتا ہے۔ باپ کا جو لفظ ہے ہماری بولی میں بھی وہ بڑے کے لیے، بزرگ کے لیے بول دیا جاتا ہے، چاہے وہ والد حقیقی نہ بھی ہو، لیکن عربی زبان میں تو ہے ہی اسی طرح۔ ابی کا لفظ بولا ہے، ابی کے لفظ کے ساتھ نسبت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آزر کی جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے کہ وہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا ابی ہے۔ تو یہ اس بات میں یہ صریح نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ والد حقیقی بھی تھا، اس لیے کہ عربی زبان کے اندر لفظ ابی جو ہے اس کا اطلاق والد حقیقی پر بھی ہوتا ہے، اور والد حقیقی کے علاوہ جو اور رشتے میں بڑے ہوتے ہیں یا بزرگی میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ پہلا سپارہ جو ہے اس کا یہ آخری رکوع ہے، وہی ابی کا لفظ جو ہے میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لابیہ ما تعبدون من بعدی۔ یہود و نصارہ کو خطاب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے یہودیو اور اے عیسائیو، اے بنو اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا لقب اسرائیل ہے، ان پر وفات کا وقت آیا، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، کیا میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کا لقب اسرائیل ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے سوال کیا۔ اب بیٹے جواب دیتے ہیں، قرآن فرماتا ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ بیٹوں نے یہ جواب دیا کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے معبود کی اور تمہارے آبائے کرام، ابی کی جمع آبا ہے، تمہارے آبائے کرام کے معبود کی، اور وہ آبائے کرام کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ تو ان سب کو ابی کے لفظ کے ساتھ جمع جس کی آبا ہے اس کے ساتھ یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، حالانکہ ان تین ناموں میں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان تین ناموں میں سے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حقیقی کا نام ہے، جس کو سب سے اخیر میں ذکر کیا، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تایا ابو کا نام ہے، تایا جان کا نام ہے، والد کے بڑے بھائی کا نام ہے۔ ان کا ذکر جو ہے یہ حضرت اسحاق جو والد حقیقی تھے ان سے پہلے فرمایا آبا کے نسبت کے ساتھ، وہی ابی کا لفظ جو ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور حالانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا لگتے ہیں، تو وہی ابی کا لفظ ہے جس کی جمع یہاں آبائی ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ بولا گیا ہے اس آیت کے اندر والد حقیقی کے لیے بھی، اور تایا کے لیے بھی، اور دادا کے لیے بھی، بلکہ پہلے دادا کے لیے استعمال ہوا، دوسرے نمبر پہ تایا کا لفظ جو ہے تایا کے لیے استعمال ہوا، اور تیسرے نمبر پہ اخیر پہ جا کے والد حقیقی کے لیے استعمال ہوا۔ تو قرآن کی روشنی میں اور لغت عربی کی روشنی میں ابی کا لفظ یا اب کا لفظ جو ہے یہ چچا، تایا، دادا، نانا، ماموں یا جو رشتے میں بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر بول دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو یہ لفظ
اذ قال لابیہ آزر کا آیا ہے کہ جب آپ نے اپنے ابی آزر کو کہا، تو آزر کو آپ کا ابی کہا ہے، تو یہ ابی کا کلمہ جو ہے یہ مشترک ہے اس میں کہ والد حقیقی مراد لیا جائے اس سے، یا اس سے مراد چچا مراد لیا جائے، یا اس سے تایا مراد لیا جائے، یا اس سے دادا مراد لیا جائے، یا اس سے نانا مراد لیا جائے، یا کوئی بھی ماموں مراد لیا جائے، کوئی بھی رشتے میں جو بڑا ہو قرآن پاک کی روشنی میں۔ لہٰذا اذ قال لابیہ آزر جو آیت کریمہ کا یہ فقرہ ہے، یہ فقرہ جہاں جہاں ابی کے لفظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آزر کی نسبت کی گئی ہے، تو یہ اس بات کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں کہ یہ آزر جو تھا یہ آپ کا والد حقیقی تھا یا چچا تھا یا تایا تھا یا کیا تھا۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ ان آیات کے اندر نہیں ہے جن آیات کا یہ حوالہ دیا ہے کہ قرآن میں آزر لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں آزر لکھا ہوا ہے ابی کے لفظ کے ساتھ، والد حقیقی کے ساتھ نہیں، والد کے لفظ کے ساتھ نہیں۔ تو اب آئیے، والد کا لفظ جو ہے وہ ہے جس کے اندر کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ والد وہی ہوتا ہے جو جنم دینے والا ہو، جنم دینے والی ہو یا جنم دلانے والا ہو، والد وہی ہوتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ والد کا جو ہے یہ نص ہے والد حقیقی ہونے میں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریفہ کی تعمیر کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی تھی۔ یہ سورہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ دعا موجود ہے، دعا ابراہیمی، جس کو آپ لوگ اپنی ہر نماز کے اندر اتحیات میں آپ درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا معنی ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی بعض لوگوں کو نماز کا پابند بنا۔ ربنا اغفر لی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب اور دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ پاک بخش دے مجھے اور میرے والد اور والدہ کو۔ والدیہ اس سے مراد والدین ہے۔ لفظ والدین اصل میں والدین کا لفظ تھا، نون جو ہے وہ عربی قاعدے کی وجہ سے یہاں اضافت کی وجہ سے گر گیا ہوا ہے، تو معنی یہ ہے کہ یا اللہ بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو۔ والدین کون ہوتے ہیں؟ والد اور والدہ، والد اور والدہ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد حقیقی جو ہے نا ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، مغفرت کی دعا کی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کفر پر شرک پر مر جائے، جیسا کہ آزر جو ہے کفر اور شرک کے اوپر مر گیا تھا، وہ آزر جس کا نام لیا جاتا ہے وہ کفر و شرک پر مر گیا تھا، تو جب کوئی آدمی کفر و شرک پر مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یا اس کا جنازہ پڑھنا شرع شریف کے اندر یہ حرام ہے، ملت ابراہیمی کے اندر بھی یہ حرام تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے ساتھ اس زمانے میں، جس زمانے میں آزر کے ساتھ آپ کا رہنا ہوتا تھا، کیونکہ یہ قریبی رشتہ دار تھا، تو آپ نے آزر کو دعوت دی توحید کی، مگر آزر نے دعوت توحید کو قبول نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں تیرے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ تو یہ دعا تھی اس کے لیے، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا اس کی زندگی میں۔ جب مشرک زندہ ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک پہلے اس کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، یہ مغفرت کا اہل ہو جائے، جس وقت مغفرت کا اہل ہو جائے تو پھر اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ تو اس پر یہ اعتراض ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ تھا کہ آزر جو ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک کے لیے اس کے مرنے کے بعد تو دعا جو ہے وہ کرنی مغفرت کی جائز نہیں، تو اس کی زندگی میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی تھی؟ چنانچہ رب تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں ہے جائز نبی کے لیے اور نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ بخشش کی دعا کریں۔ کس کے لیے؟ مشرک کے لیے، مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، یہ جائز نہیں ہے، پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ایماندار ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم،
اس کے بعد جائز نہیں ہے، جبکہ ان کو یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ وہ اصحاب جہنم میں سے ہو چکا ہے، جس کا معنی مفسرین کرتے ہیں یعنی ان کو پتہ چل جائے کہ وہ شرک پر مر چکا ہے۔ جب شرک پر آدمی مر جائے تو پھر پکا پکا جہنمی ہو گیا، اس کے بعد اس کی جہنمی ہونے کے اندر تبدیلی جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے اندر حکم بیان فرمایا۔ جب حکم بیان فرمایا تو اس کے اوپر اعتراض لازم آتا تھا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ آزر مشرک جو تھا، ان کا جو کوئی رشتہ دار تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کیوں فرمائی؟ تو رب تعالیٰ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یہاں بھی ابی کا لفظ یہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعائے مغفرت کرنا تھا اپنے ابی کے لیے یعنی آزر کے لیے، وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو کہ وعدہ انہوں نے اپنے ابی کے ساتھ کر لیا تھا، اور وہ وعدہ وہ تھا استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ میرے ساتھ مہربان ہے۔ تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ نے وہ دعا کی، لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، قرآن پاک فرماتا ہے لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کھل گئی کہ یہ اللہ پاک کا ابدی دشمن جو ہے یہ ہو چکا ہمیشہ کے لیے، مفسرین لکھتے ہیں اے ماتا علی الشرک والکفر، یعنی شرک و کفر پر یہ مر گیا۔ جب یہ شرک و کفر پر مر گیا اور اس کے ابدی جہنمی ہونے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین آ گیا، تبرأ منہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا کہ مولا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی مغفرت کی دعا پھر آپ نے نہیں فرمائی۔ تو ان دونوں آیات کو ملا کر جو میں نے ابھی پڑھی ہیں اور جو اس سے پہلے دعا ابراہیمی پڑھی ہے، ان دونوں کو ملا کر ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ابی تھا وہ شرک پر مر گیا تھا یعنی آزر، اور اس کے مرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے لیے کبھی آئندہ مغفرت کی دعا آپ نے نہیں فرمائی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی۔ لیکن آپ بڑھاپے کے زمانے میں، جس زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قریباً جوانی کے نزدیک پہنچ چکے تھے، آپ نے کعبہ شریفہ کو تعمیر کیا، جبکہ کئی سال گزر چکے ہوئے تھے آزر کو مر چکے ہوئے شرک کے اوپر۔ تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے حقیقی کے لیے دعا کیا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ پاک میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو اگر ان کا والد یہ آزر ہوتا تو اس کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرتے، جو کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے کیا۔ پتہ چلا کہ والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ہیں اور یہ آزر کوئی اور بلا ہے، یہ مشرک ہے۔ یہ تو قرآن حکیم کی روشنی میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ جو آپ کا ابی آزر ہے، ابھی ہے آزرا کے لفظ کے ساتھ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ شرک کے اوپر مر چکا تھا، اور اس زمانے میں شرک کے اوپر مر چکا تھا جس زمانے میں ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں تھے۔ ابھی آپ ہجرت فرما کے تو آپ ادھر تشریف نہیں لے گئے تھے فلسطین کی زمین کی طرف، ابھی آپ نوجوان تھے، اس زمانے میں یہ مر گیا تھا۔ اور یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ مشرک مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے بڑھاپے کے اندر جا کے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ پاک بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، والد اور والدہ کو بخش دے۔ تو اگر وہ والد آزر ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعائے مغفرت کیسے کرتے؟ تو پتہ چلا کہ آزر اور بلا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی اور ہیں۔ اور یہ والد گرامی جو ہیں یہ کون ہیں؟ اس سلسلہ میں میں 2-3 شہادتیں جو ہیں وہ پیش کر سکتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اہل کتاب کی جو بائبل ہے، جس کو تورات کہتے ہیں اور جس کو انجیل کہتے ہیں، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے ابراہیم بن تارخ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابراہیم بن تارخ۔ یقین ہے کہ آپ کا والد حقیقی جو ہے وہ آزر نہیں، تو وہ تارخ ہے، یہ اہل کتاب کی کتاب نے بتایا۔ دوسرے نمبر پہ یہاں علم الانساب کے جو ماہرین ہیں ان کا اجماع اور ان کا اتفاق اس بات پر، علامہ امام فخر الدین محمد رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اجمع النسابون، علم الانساب کے ماہرین جو ہیں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان اسم والد ابراہیم تارخ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، اور یہ
علم الانصاب کے ماہرین جو ہیں یہ مسلمان اسکالر ہیں کہ ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ایک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، صحابہ کرام میں اور بھی بہت لوگ تھے اور بعد میں بھی بہت سارے ہوئے۔ ان سب کا اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد حقیقی کا نام جو ہے وہ تارخ ہے۔ اس کے بعد یہ علماء تاریخ، تو علماء تاریخ کے بارے میں بھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اجمع اہل التاریخ، اہل تاریخ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے ان اسم والد ابراہیم تارخ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ تو یہ اہل کتاب کا اتفاق اس پر، اور علم الانصاب کے ماہرین کا اتفاق اس پر، اور اس کے بعد علم تاریخ جو ہے اس کے ماہرین کا اس کے اوپر اتفاق، اور اس کے بعد ائمہ لغت جو ہیں ان کی اکثریت اپنی کتابوں کے اندر لکھتی ہے۔ چنانچہ امام مجد الدین فیروز آبادی محمد بن یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشہور عربی زبان کی ڈکشنری لکھی ہے، اس کا نام ہے القاموس المحیط۔ القاموس المحیط کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جو ہے وہ تارخ بتایا انہوں نے، اور آزر کی نفی کی ہے۔ اسی طرح منتہی العرب ایک عربی زبان کی ڈکشنری ہے جو کہ عربی عبارتوں کا ترجمہ اردو میں کرتی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا اور آپ کے والد کا نام تھا تارخ۔ تو اس طرح جو علماء لغت ہیں، عربی بولی کے جو ماہرین علماء ہیں، تو وہ علماء بھی جو ہے وہ یہی بات کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہی بات جو ہے یہ بہت سارے مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیروں کے اندر لکھی ہے۔ ان میں سے اس وقت سر دست میرے سامنے جو ہے وہ تفسیر روح المعانی کا حوالہ ہے، اس کے علاوہ تفسیر مظہری کا حوالہ ہے میرے سامنے، اور اس طرح اور بہت ساری تفسیر کی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔